تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى في مقام آخر إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اسی پر ہمارا ایمان ہے, اسی پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے. صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے, وہ معبود برحق ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو باقی انسانوں کے لیے نمونہ اور عبرت بنایا ہے.
دوسرا طبقہ جس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنایا ہے وہ ہے انبیاء صحابہ کرام کا طبقہ، وہ ہے صدیقین کا طبقہ۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام صدیق کا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو اللہ یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے، ان کے ساتھ ہو گیا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب اللہ کے انعام کن کن پر ہوئے؟ من النبیین، سب سے بڑا انعام انبیاء علیہ السلام پر ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ صدیقین پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، اور تیسرے نمبر پر شہداء جو اللہ کے راستے میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، قربان کرنے والے وہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر صالحین، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقین کا ہے، اور اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے شخصیت جو سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل شخصیت ہے، ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما وطی الارض بعد الانبیاء افضل من ابو بکر، او کما قال علیہ السلام، اس روئے زمین کو انبیاء کے بعد ابو بکر سے زیادہ فضیلت والے کسی انسان نے نہیں روندا۔ روئے زمین پر چلنے والے انسانوں میں انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی شخص نہیں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، وفات کا دن ہے، یوم وفات ہے۔ لفظ شہادت زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی اعتبار سے شہادت نہیں عطا فرمائی، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سبب ان کی موت کا وہ شہادت ہی تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب غار سور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایک سوراخ جو بچ گیا تھا جس میں سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی تھی، وہاں پر ایڑی کو جس سانپ نے ڈسا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور آپ نے اپنی ایڑی ہلائی نہیں، لیکن بے اختیار جب آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ آنسو جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ابو بکر، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے برداشت نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پہ لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کبھی اس میں درد محسوس نہیں ہوا، لیکن جب موت اللہ نے مقدر فرمائی تھی تو وہی زہر کا اثر ظاہر ہوا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ایک طرح سے شہادت بھی عطا ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے شہادت نہیں عطا فرمائی۔
تو بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اونچی ہستی، سب سے افضل ترین ہستی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ حدیث ایک دفعہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، بلکہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت اتخذت من الناس خلیلا یا من دون اللہ خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے سوا میں کسی کو دوست بناتا، دلی دوست، دلی محبت کرنے والا کسی اور سے میں اللہ کے سوا کرتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا ہوں، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور میرے خلیل جو ہیں وہ صرف ایک اللہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خلیل کا جو مقام ہوتا ہے کہ دل سے جس سے محبت کرنا، وہ نبی کی شان یہ تھی کہ وہ صرف ایک اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دلی دوستی کا تعلق اگر اللہ کے سوا کسی اور سے میرے لائق ہوتا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی اور سے دوستی ایسی رکھوں، اگرچہ وہ شایان نبوت نہیں ہیں، نبوت کے مناسب نہیں ہیں، لیکن اگر اس کائنات میں میرے لیے کسی اور سے دوستی، دلی دوستی اور تعلق مناسب ہوتی تو اس کائنات میں ابو بکر صدیق اس لائق تھے کہ میں ان کو دلی دوست بنا لیتا، لیکن وہ میرے ساتھی ہیں اور میرے بھائی ہیں، اور خلیل جو ہیں وہ صرف ایک اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ میرے خلیل ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس سے بڑھ کر ابو بکر صدیق کی فضیلت و شان کیا ہوگی کہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہم نے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی ہے۔ اور یہ آیت ابو بکر صدیق کے لیے بھی ہے کہ ابو بکر صدیق پر بھی یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، لیکن وہ نبی جس کا آنا ساری کائنات کے لیے احسان کا باعث ہے، وہ نبی خود فرما رہے ہیں ان لمن امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابو بکر، اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے تو اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اور فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ مجھ پر مال خرچ کیا ہے، اپنی صحبت میں بھی، میرا ساتھ دینے میں بھی، اور اپنا مال بھی خرچ کرنے میں ہمیشہ میرا ساتھ بھی دیا اور ہمیشہ مجھ پر مال بھی خرچ کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کا مقام سب سے اونچا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام جاہلیت کے زمانے میں عبد الکعبہ تھا، اسلام لانے کے بعد عبداللہ رکھا گیا، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر کنیت سے مشہور ہوئے ہیں اور اسی سے زیادہ شہرت مل گئی ہے۔ آپ کے دو لقب تھے، ایک لقب عتیق تھا اور ایک لقب صدیق تھا۔ عتیق کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر عتیق اللہ من النار، ابو بکر کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد ہے، عتیق کا معنی آزاد ہے۔ اور صدیق آپ کا لقب اس وقت پڑا جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب واپس آئے تو آپ نے جناب جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل، یہ جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے معراج کا، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ آخر یہ واقعہ جو چند سیکنڈوں میں، اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی ہو گئی، بیت المقدس کی بھی سیر ہو گئی، جنت اور جہنم کی بھی سیر ہو گئی، اور آپ جو ہے عرش معلیٰ تک چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تصدیق جناب ابو بکر صدیق فرمائیں گے۔ اور چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جی آج اس طرح واقعہ ہوا ہے،
تو منافقین کو بھی موقع مل گیا، مشرکین کو بھی موقع مل گیا کہ جی آپ خوب ڈھنڈورا مچائیں کہ یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اتفاق سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے براہ راست سننے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابو جہل کو یہ بات معلوم ہوئی اور ابو جہل سیدھا ابوبکر صدیق کے پاس چلا گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ آج تو موقع ہے ابوبکر صدیق کو گھیرنے کا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جس کا تم ساتھ دے رہے ہو اس طرح کی بیوقوفی، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ۔ تو ابو جہل گیا اور سیدھا سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ بتاؤ، ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں راتوں رات اور چند سیکنڈوں میں اتنے وقت میں بیت المقدس بھی گیا اور آسمانوں پہ بھی گیا اور ساتوں آسمان پہ اور سدرۃ المنتہا پہ اور پھر جو ہے جنت اور جہنم کی سیر بھی کر کے آ گیا اور ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی، کیا تم بات مانو گے؟ کہا نہیں میں تو نہیں مانوں گا، یہ کوئی ماننے والی بات ہی نہیں۔ کہا جو تمہارا دوست ہے جس پر تم ایمان لائے ہو جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آج رات ایسی کیا تھا۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو 100% سچ فرمایا ہے، کسی قسم کے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ تو عتیق بھی تھے، صدیق بھی تھے۔ اور ایک اور وجہ، ویسے تو زندگی بھر میں بے شمار ایسے واقعات آئے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان کی جو دعوت دی اور نبوت کا اعلان فرمایا، جس کو بھی میں نے دعوت دی اس نے ایمان لانے میں کچھ سوچ بچار ضرور کی، کچھ مشورہ کیا، سوچ بچار کی، چلو میں دیکھتا ہوں، کل تک دیکھ لیتا ہوں، مشورہ کر کے آتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، چھوٹے بچے تھے، ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، تو کہا میں اپنے والد سے پوچھ کے آتا ہوں۔ والد نے کہا جیسے تمہارا دل چاہے، نہ میں منع کرتا ہوں نہ میں حکم دیتا ہوں، ایمان لے آئے۔ لیکن ایک شخصیت وہ ہیں جنہوں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، فرمایا کہ وہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ میں نے آ کر کہا، ساری دنیا والوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساری کائنات نے مجھے کہا کہ تم جھوٹے ہو، ابوبکر نے فرمایا کہ تو سچا ہے۔ یہ فضیلت صرف ابوبکر صدیق کو حاصل ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگرچہ مردوں میں، عام آزاد مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے ابوبکر صدیق ہیں، عورتوں میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، بچوں میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غلاموں میں جناب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے، اور یہ کمال حاصل ہے۔ دیکھیے، بیوی اپنے شوہر کی بات مانا ہی کرتی ہے، غلام اپنے آقا کی بات مانتا ہے، بچہ جو ہے بڑوں کی بات مان لیتا ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چھوٹے بچوں کی طرح تھے، لیکن سب سے جو کمال کی بات ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے ہیں، کہ عمر میں بڑا فرق نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں اس معاشرے میں رہنے والے میں اور آپ ہیں، ہم عام طور پر کسی کو اگر اپنا بڑا بنائیں، کسی کو مقتدا بنائیں، پیشوا بنائیں، تو عام طور پر لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی بڑا آدمی میرا پیشوا ہو، کہ بڑی شخصیت کو میں بناؤں۔ اپنے برابر ہم عمر اور جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کو آدمی مقتدا نہیں بناتا، اس کو اپنا لیڈر نہیں بناتا، اپنا قائد نہیں بناتا۔ جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپس میں دوستی تھی، تعلق تھا، اور یکایک ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بغیر سوچے سمجھے فوراً ایمان لے آئے۔ مکہ کے آزاد مردوں میں، تاجروں میں سے بہت بڑے تاجر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ایمان کی بنیاد، نبوت کی بنیاد، نشد اولا، پہلی بنیاد جو رکھی گئی وہ اصل میں سیدنا ابوبکر صدیق سے رکھی گئی ہے، کیونکہ وہ معیار بنے۔ اور عرب کے لیے کہ اتنا بڑا عرب کا تاجر، مکے کا اتنا بڑا تاجر مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ زندگی میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنت کی بشارت عطا فرمائی اور نام لے کر فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب اور اپنا جانشین فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں۔ میرے 2 وزیر آسمانوں میں جناب جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور روح زمین پر میرے 2 وزیر سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے، دوسرے نمبر پر سب سے اونچا مقام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور تیسرے نمبر پر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد پھر عام صحابہ ہیں، یعنی پھر ہم صحابہ میں نیچے اوپر تفاوت فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ یہ اسماء بنت عمیس کی بہت بڑی صحابیہ ہیں۔ یہ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، ان کی اہلیہ تھی۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، یعنی حضرت علی عنہ کے بھائی، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھابھی کا نکاح جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے کروا دیا۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال سیدنا ابو بکر صدیق کے نکاح میں تھی، اور یہ وہی اسماء بنت عمیس ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے دنوں میں مسلسل کئی دن ان کی مسلسل خدمت کی ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اجازت سے حضرت فاطمہ، یہاں تک کہ یعنی آخری جو خدمت ہوتی ہے اور فوتگی کے بعد وغیرہ سب میں یہ شریک رہی ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی، یعنی جو ان کی بھابھی تھی پہلے ان کے بھائی کے پاس تھی، پھر ابو بکر صدیق کے نکاح میں گئی، دوبارہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، اور بیٹے کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ یہ بہت مشہور بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے خود پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ میں نے پوچھا کہ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، صحابہ اکرام کی آپس میں محبت، رہن سہن، ان کی تاریخ، ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر تھے، اور ایک دوسرے کی فضیلت کے، ایک دوسرے کے مناقب کے، ایک دوسرے کی عظمت کے قائل تھے۔ آج جس طرح کچھ لوگ اس کو غلط نظریے سے اور غلط انداز سے، غلط زاویے سے پیش کرتا ہے، حاشا وکلا اس کا تصور بھی صحابہ اکرام میں نہیں تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح اپنی بھابھی کی شادی کسی سے کروائی جائے، پھر ان سے بیوہ ہو جائے، خود شادی کر لی جائے؟ ایک دوسرے گھروں میں شادیاں تھیں، تعلقات تھے، اور ایک دوسرے کی عظمت و فضیلت کے قائل تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، دنیا یعنی شہادت کا وقت قریب تھا، زخمی تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی میت، یعنی زندہ تھے ابھی تو میں ان کے پاس کھڑا تھا، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، تو میں نے مڑ کر دیکھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ عمر، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو تیرے دو دوستوں کے ساتھ، تیرے دو ساتھیوں کے ساتھ، یعنی سیدنا ابو بکر اور جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے کہ زندگی میں ہم جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی بات کرتے دیکھتے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ابو بکر و عمر کا نام لیتے تھے، یعنی جب بھی کوئی بات کرتے فرمایا کہ یہ کام میں نے اور ابو بکر و عمر نے کیا، چلے میں اور ابو بکر و عمر، کھڑا ہوا میں اور ابو بکر و عمر، دیکھا میں نے اور ابو بکر و عمر نے، تصدیق کی میں نے اور ابو بکر و عمر نے، بے شمار واقعات۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لمبی حدیث ہے، وقت نہیں ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گائے نے باتیں کی، گائے کے اوپر کچھ بوجھ لادا ہوا تھا، تو اس گائے نے ان سے کہا کہ دیکھو میں بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہوں، میں تو ہل چلانے کے لیے ہوں، مجھ سے ہل چلاؤ، لیکن تم نے میرے اوپر بوجھ لا دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا سبحان اللہ، کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِي وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، تمہیں تو شک ہو رہا ہے نا، تم تعجب کر رہے ہو کہ اچھا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ فرمایا میرا اس پر یقین ہے کہ گائے بات کر سکتی ہے، اور ابو بکر کا بھی اس پر یقین ہے، اور عمر کا بھی اس پر یقین ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے، نہ وہاں ابو بکر موجود ہیں نہ عمر موجود ہیں، یعنی اس مجلس میں ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑیے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ بھیڑیے نے بھی زبان سے کہا کہ تم یہ میرے ساتھ آج کس طرح معاملہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا بھیڑیا بھی بات کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب ہو رہا ہے، لیکن میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، میرا بھی اس پر یقین ہے، اور ابو بکر کا بھی اس پر یقین ہے، اور عمر فاروق کا بھی اس پر یقین ہے۔ یعنی ابو بکر و عمر کی ایمان کی کیفیت ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بغیر تصدیق کے بھی یقین تھا کہ ان کو کہ ذرا بھی شک اور شبہ تردد نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام عائشہ سے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے چاندنی رات میں آسمان میں تارے بے شمار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب اور کہنے لگی ایسے میں ایک بات پوچھ رہی ہوں کہ کیا کوئی آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تیرے والد جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اونچا مقام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ فرماتے میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ 40 سے دوسرے نمبر پر تو آ گیا، لیکن پہلی پوزیشن ابو بکر صدیق کو حاصل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن ایسی ہے مجھے اس پر اتنا رشک آتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عمر کی ساری زندگی کے اعمال میں ابو بکر کو دے دوں، اور ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی جو نیکیاں ہیں، جو اعمال ہیں، وہ مجھے مل جائیں۔ وہ ایک رات کون سی ہے؟ فرماتے ہیں جس رات میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری، میں سمجھتا ہوں کہ نبوت کے ساری کائنات میں نبوت کا محافظ اس وقت صرف ایک ابو بکر صدیق تھا۔ میں کہتا ہوں غار ثور کی جو رات میں جو اجر و ثواب ملا ہے وہ مجھے دے دیا جائے، اور میری پوری عمر کی ساری زندگی کے اعمال ابو بکر لے لیں، تو یہ سودا سستا ہے، قیمتی ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ ایک دن سے مراد وہ ہے جب جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یکدم بے شمار فتنے کھڑے ہو گئے، ہر طرف سے منافقین کھڑے ہو گئے اور منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج مجھے نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا۔ کہ اس موقع پر میں نے کہا، جناب ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے خلیفہ،
اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ جاہلیت میں تو بڑا سخت اور بڑا بہادر تھا، اور اسلام میں آنے کے بعد تو بزدل بنتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایک رسی بھی کسی نے روکی تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اگر اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دیا جاتا اور ابوبکر صدیق کی رائے پر عمل نہ کیا جاتا تو شاید اسلام باقی نہ رہتا۔ اس وقت سارے فتنے والوں کی سرکوبی ہوئی ان کی جرأت اور بہادری سے، اور وہ موقع ایسا تھا کہ کسی کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی کیا سمجھ رہا تھا، کوئی کیا سمجھ رہا تھا۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ویسے عمومی آیات تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، جہاں بھی صحابہ کی شان ہے، جہاں مہاجرین کی شان ہے، جہاں سابقون الاولون کی شان ہے، اس میں سب سے پہلے اس کے مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔